کیا شہزادی اپنا یہ آخری مارکا جیت پائے گی؟ گہری رات میں ہلکی دھند پورے جادوئی مقام پر پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ فضا میں چھوٹے چھوٹے روشنی کے ذرات آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں۔ زہران جن دور سے اس پورے منظر کو دیکھتا ہے۔ شہزادی ایلا محتاط قدموں سے آگے بڑھنا شروع کرتی ہے۔ نیک جن روحان ان تینوں کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار کھینچتا ہے تاکہ انہیں ہر مصیبت سے بچایا جا سکے۔ شہزادی ایلا اور احسن پرعزم ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ جادوئی سائے ایک خاص سمت میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ زمین پر ہلکی سی لغزش پیدا ہوتی ہے۔ دھند کے اندر سرخ رنگ کی ہلکی جھلک نظر آتی ہے۔ ایلا کے ہاتھوں میں مدھم سنہری چمک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روشنی اور دھند آپس میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہیں۔ روحان روشنی کے دائرے کو مستحکم رکھتا ہے۔ سنہری روشنی سایوں کو پیچھے دھکیلنے لگتی ہے۔ سائے کمزور پڑ کر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ فضا میں موجود سرخ رنگ مدھم ہونے لگتا ہے۔ روشنی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملک زہران کے بھیجے گئے سایوں کا مقابلہ تینوں بڑی خوبصورتی سے اور خوش اسلوبی سے کرتے ہیں اور اپنے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے تینوں پرعزم ہو کر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نیک جن روحان ایک مقام پر کھڑا ہو کر زہران کی اگلی چال کا جائزہ لیتا ہے۔ ایلا اپنے ہاتھوں سے پھیلی گئی اور مدھم رکھی ہوئی روشنی کو دیکھتی ہے اور احسن اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کسی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ احسن اور روحان نے ایلا کے ارد گرد جمع ہو کر اس بات کا جائزہ لیا کہ سایوں کو مکمل طور پر شکست ہو چکی ہے۔ ایلا نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر ماحول کی روشنی کو محسوس کیا اور دل میں خوشی پیدا ہوئی۔ روحان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ لمحہ ہمیں یاد دلائے گا کہ طاقت صرف بہادری اور نیکی سے آتی ہے۔ احسن مسکرا کر کہا، ہم نے اسے ہرا دیا، ہر خوف کو عبور کیا۔ تینوں دوست پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ملک زہران کے قلعے کو دور سے دیکھ رہے تھے اور اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایلا جو کہ اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ ملک زہران کو اب شکست دے سکتی ہے۔ آخر ایک طویل سفر کے بعد تینوں دوست ملک زہران کے محل کے قریب ہوتے ہیں۔ روحان محل کے دروازے پر پہنچ کر اندر جانے کے لیے رستہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ ایلا بھی اس کی مدد کرتی ہے، لیکن بہت ہی کم وقت کے اندر وہ محل کے اندر جانے کے لیے رستہ تلاش کر لیتے ہیں اور محل کے بیرونی بڑے دروازے پر موجود ہوتے ہیں۔ آخرکار تینوں دوست محل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ملک زہران کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ ملک زہران جو پہلے سے ہی ان تینوں کے انتظار میں تھا اور وہ اپنا پلان مکمل کر چکا تھا۔ تینوں دوست ملک زہران کو شکست دینے کے لیے اس کے قلعے کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ملک زہران بھی اپنا پلان حتمی طور پر تیار کر چکا تھا۔ تینوں دوست قلعے کے وسط کے اندر آتے ہیں۔ یہاں پر چھت اور دیواروں کے اوپر وہی نشانات ہوتے ہیں جس کا عمل پہلے زہران جن دائروں کو مستحکم کرنے کے لیے عمل مکمل کر چکا تھا۔ دوستو، تینوں کا یہ امتحان ہے کہ زمین پر موجود دائروں کو عبور کرنے کے بعد انہیں ایک چبوترا ملے گا جس کے اندر ایک ہیرا ہے اور اس ہیرے کے اندر ملک زہران کی جان قید ہے۔ تینوں دوست اس زمین پر موجود دائروں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دائروں کو عبور کرنے کے بعد جب وہ اس چبوترے کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح وہ اس چبوترے کے اندر موجود ہیرے کو نکال سکیں، اسی وقت اچانک ان کے عقب سے ملک زہران اپنی بھرپور طاقت سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ احسن پر حملہ کرتا ہے، لیکن احسن بڑی خوبصورتی سے اس کا حملہ رو کر اپنی اور
एला की जान बचाता है। एला अपने अंदर मौजूद खौफ पर, जो कि पूरा काबू पा चुकी होती है, अपनी तमाम ताकतों को जमा करती है। दूसरी तरफ रोहान जिन भी अपनी तमाम तवानाइयों को एक जगह जमा करता है। तीनों दोस्त मिलकर ज़ोहरान जिन पर हमला करते हैं, लेकिन अरे ये क्या दोस्तों, मलक ज़ोहरान तो भाग निकला। मलक ज़ोहरान अपना आखिरी वार करता है और तीनों के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम छोटे से बच्चे मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वो एला को कहता है कि तुम एक कमजोर शहजादी जो अपने खौफ पर काबू नहीं डाल सकती, वो मुझे कैसे काबू करेगी। एला अपनी तमाम तर तवानाइयों को एक जगह जमा करती है और खौफ को झटकती है। रोहान तीनों को इकट्ठा करके ये कहता है कि हम तीनों मिलकर मलक ज़ोहरान का मुकाबला कर सकते हैं। तीनों उस चबूतरे के ऊपर अपनी ज़रब लगाते हैं और अपनी तमाम तर तवानाई उस चबूतरे के अंदर मौजूद हीरे को निकालकर उसको तोड़ने लगते हैं। इतनी ही देर में दोस्तों मलक ज़ोहरान अकब से अपना आखिरी वार करता है, लेकिन एला अपने अंदर के खौफ पर काबू पा चुकी थी और अपनी तमाम तर मुस्बत तवानाइयों को एक जगह जमा कर मलक ज़ोहरान पर अपना आखिरी वार करती है और मलक ज़ोहरान की रूह आसमान की तरफ परवाज कर जाती है। दोस्तों ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किस तरह अपने अंदर मौजूद खौफ पर काबू पाकर आगे बढ़ना है। प्लीज अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।